بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل بدا کے فاعل اس میں اس کے پیش الوائے فعل باشد مسند بدا اسم بطریق قیام فعل بدا اسم چون زید در ضرب زید. فاعل کون ہوتا ہے؟ فاعل اسم فاعل نہیں، وہ تو آپ نے پڑھا ہے، مشتق ہوتا ہے 22 بابوں میں. فاعل کون؟ فاعل. فاعل وہ اسم ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی فعل ہوتا ہے جو فعل اس اسم کی طرف مسند ہوتا ہے قیام کے طریقے پر. قیام کے پھر سن، فاعل وہ اسم ہوتا ہے جس سے پہلے فعل ہو جو فعل اس اسم کی طرف مسند ہو. کیا ہو؟ مسند ہو، اور وہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہو. وہ فعل قائم ہو. کک نہیں سمجھ آئی؟ ضرب زیدن، ضرب زید ایک اسم ہے. یہ ضرب فعل ہے کہ کوئی نہیں؟ زیدن اس کا، زیدن ایک اسم ہے، اس سے پہلے ایک فعل ہے. کون؟ ضرب. وہ فعل اس کی طرف مسند ہے کہ کوئی نہیں؟ فعل کیا ہوتا ہے؟ مسند. فاعل مسند لے، اور وہ فعل اس کے ساتھ قائم ہے. فعل کیا مطلب ہے؟ کہ ماریا تے جڑا فعل ہے، فاعل جڑا فعل اندے نال قائم ہے نا، وہ نے کیتا ہے. جڑا زید نے ماریا وہ تے زید نال ہی ہے نا. جڑا امر نے ماریا وہ تو ہور مارے کہ زید والی ہے. جی وہی ہوگا تو پھر امر کی بجائے زید تے بھی تو کیس ہو سکے نا. لیکن کیس کس تے ہوندا ہے؟ امر تے ہوندا ہے کہ زید تے نہیں نہ ہوندا. جی ساریاں مارا ایکو ہی ہونا تے بندہ پنڈی قتل کرے تے کیس لاہور والے تے کر دیو. سمجھ آندی پئی؟ اب سمجھیں اس مثال کو سمجھنے کے بعد دوبارہ پھر مثال سمجھنا. فاعل وہ اسم ہوتا ہے جس سے پہلے فعل ہوتا ہے، وہ فعل اس اسم کی طرف مسند ہوتا ہے، اور وہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہوتا ہے. ہاں جی. فاعل وہ اسم ہوتا ہے جس سے پہلے فعل ہوتا ہے اور وہ فعل مسند ہوتا ہے اس اسم کی طرف، اور وہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہوتا ہے. قائم ہوتا ہے. جی دیکھیں مثال ضرب زیدن میں زیدن فاعل ہے. ضرب زیدن میں زید، اس پر یہ ساری تعریف سچی آ رہی ہے. ضرب زیدن میں جو زید ہے نا یہ، کیونکہ اس پر یہ ساری تعریف. ہن دیکھو کہ میں زیدن ایک اسم ہے، اس سے پہلے ایک فعل ہے. کون؟ ضرب. وہ فعل ضرب زید کی طرف مسند ہے، اور وہ فعل ضرب زید کے ساتھ قائم ہے. جی تو ساری بات اس پر، لہذا ضرب زیدن میں زید فاعل ہے. ہاں جی کیا ہے؟ جیسے ضرب زیدن میں، ضرب زیدن میں جو زیدن ہے وہ فاعل ہے، کیونکہ اس پر جو ہم نے تعریف کی ہے وہ ساری سچی آ رہی ہے. کیونکہ اس پر جو ہم نے تعریف کی اس پر نہیں، کیونکہ ہم نے جو تعریف کی ہے وہ اس پر، ہم نے جو تعریف کی ہے وہ اس پر ساری سچی آ رہی ہے. کس طرح کہ زید ایک اسم ہے. نہ زید ایک اسم ہے بڑھیا، زید ایک اسم ہے اور جس سے پہلے ایک فعل ہے، اس سے پہلے ایک فعل ہے، اور وہ فعل زید کی طرف، اور وہ فعل زید کی طرف مسند ہے، اور زید کے ساتھ، اور وہ فعل زید کے ساتھ قائم ہے کہ کوئی نہیں قائم.
فصل جان کے فائل اسم است کے یا موصولہ وہ اسم ہوتا ہے کہ از وے کہ اس سے پیش پہلے کہ اس سے پہلے ایک فعل ہوتا ہے اتمان کرنے جو کہ مسند ہوتا ہے اس اسم کی طرف اس بدان دے بدان امر نہیں ہے گا ہے دجی بے وے فارسی والے تے آئیں تو بمانا سوئے طرف کس طرح مسند ہوتا ہے چلو جی کہ اس فعل کے قیام کے طریقے پر اس اسم کے ساتھ اس اسم نال او فعل قائم ہوندا ہے اس اعتبار نال او مسند ہے جی جیسے زیدن ضرب زیدن میں بھائی ضرب زیدن میں جو زید ہے نا یہ فاعل ہے کیونکہ اس پر یہ ساری تعریف سچی آ رہی ہے جہاں من اللہ جان تو کہ فاعل وہ اسم ہوتا ہے کہ پہلے اس سے ایک فعل ہوتا ہے جو کہ مسند ہوتا ہے اس اسم کی طرف فعل کے قیام کے طریقے پر اس اسم کے ساتھ ترجمہ ذرا دھیان نال کیتا جی جیسے زیدن ضرب زیدن میں کیا ہے یہ زیدن ضرب زیدن میں فاعل ہے کیونکہ ساری تعریف اس پر سچی آ رہی ہے جی جان تو کہ فاعل وہ اسم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے فعل ہوتا ہے مسند جو کہ بڑیا وچ کیا سی بھی کہ دا معنی کرنا ہے یار کمال ہے بڑیا جو کہ مسند ہوتا ہے اس اسم کی طرف فعل کے قیام کے طریقے پر اس اسم کے ساتھ ترجمہ کر ایک بار یہ فاعل وہ اسم ہوتا ہے کہ پہلے اس سے ایک فعل ہوتا ہے جو کہ مسند ہوتا ہے اس اسم کی طرف قیام کے طریقے پر نا فعل کے قیام کے طریقے پر اس اسم کے ساتھ وہ فعل اس اسم نال قائم بھی ہے جی جیسے چل بگے ومفعول مطلق مصدر است کہ واقع سواد بعد از فعل و آ مصدر بمعنى آ فعل باشد چون ضربا در ضربت ضربا و قیاما در قمت قیاما بس پیچھے نا قیام فعل بدا اسم استقاشیہ لگا ہے بدا اسم ہوتے لگا ہے کون لگا پیچھے پڑھا جائے کمبر طریقے قیام فعل بدا اسم چون زید فعل لیتے چلو ٹھیک ہے او برابر است لکھے وہ ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ فعل فاعل کے ساتھ قائم ہوتا ہے فعل آگے دو صورتیں ہوتی ہیں کبھی صرف قائم ہوتا ہے کبھی اس سے صادر بھی ہوتا ہے فعل فاعل کے ساتھ پھر اس کی آگے دو صورتیں ہوتی ہیں کبھی اس سے قائم ہوتا ہے تو اور صادر بھی ہوتا ہے اور کبھی صادر کا مطلب ہے دوسرے پر وہ واقع ہوتا ہے فعل فاعل کے ساتھ قائم ہے یعنی صادر ہوتا ہے دوسرے پر واقع ہوتا ہے اور کبھی صادر نہیں ہوتا جی مثلا مات زیدن ماتا اس میں زید کیا ہے ماتا کا فاعل ہے تو موت زید سے صادر نہیں ہوئی قائم ہے زید کے ساتھ زید سے صادر نہیں ہوئی طال امرن میں امرن کیا ہے طال کا تو طال لمبا ہوا امر تو لمبا ہونا امر کے ساتھ قائم تو ہے لمبا تو امر ہی ہے نا لیکن یہ اس سے صادر نہیں ہے جی سمجھائیے اللہ تعالیٰ اس نے لمبا کیتا جی لیکن ضرب زید امرن میں زید نے مارا
یہ مارنا زید کے ساتھ قائم بھی ہے اور اسی سے صادر ہو رہا ہے. یہ فعل خود اسی نے کیا ہے جی, یہ فعل خود اسی نے ماتا زید ان میں موت والا فعل زید نے نہیں کیا جی. گل سمجھیے جی. آپ کہیں گے اگر کوئی بندہ خودکشی کرے تو پھر تو خودکشی جو ہے نا یہ موت نہیں ہے. جو عقیدہ آپ پڑھیں گے نا شرح قید میں خودکشی اس کا فعل ہے وہ اور ہے. موت جو طاری کی ہے وہ اللہ نے کی ہے جی. بات سمجھیے. یہ صرف ایک گل اخوائی ہے سمجھ کو نہیں آئی, صرف ایک دماغ جو گزر جائے جل آگاہ آئے گا تو فائدہ ہوئے گا کہ فعل فاعل کے ساتھ قائم ہوتا ہے. پھر اس کی دو صورتیں, کبھی صرف قائم ہوتا ہے صادر نہیں ہوتا, اور کبھی قائم بھی ہوتا ہے اور صادر بھی ہوتا ہے. سمجھ آ گئی؟ قائم بھی ہوتا ہے صادر بھی ہوتا ہے. کل لینے کو صرف آخری سی اگاں ٹو. اچھا جی ایک آ گیا کون؟ فاعل آ گیا. اسم فاعل نہیں آگنا, فاعل اسم فاعل مشتقی ہوتا ہے جو پڑھا آپ نے. دوسرا ہے مفعول مطلق. کون ہے جی؟ مفعول مطلق. کون ہے جی؟ مفعول مطلق. یہ جس ترتیب سے آئے ہیں نا اسی ترتیب سے آگے ان کی تعریف آئے گی. مفعول بھی او سب سے آخر میں آئے گا جا کر جی. نہ سمجھیے تو سنیے مفعول مطلق کی تعریف. مفعول مطلق وہ مصدر ہوتی ہے. مصدر جاننے ہو کونوں جاننے اللہ. مفعول مطلق وہ مصدر ہوتی ہے جو فعل کے بعد واقع ہوتی ہے اور وہ مصدر اسی فعل کے ہم معنی ہوتی ہے جی. پھر سن, مفعول مطلق وہ مصدر ہوتی ہے جو فعل کے بعد واقع ہوتی ہے اور وہ مصدر اسی فعل کے ہم معنی ہوتی ہے. ایسی مصدر جو کسی فعل کے بعد واقع ہو اور معنی بھی اس فعل کا اور مصدر کا ایک ہو تو اس مصدر کو اس فعل کا مفعول مطلق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی شاباش. پرلی باری بند کر دئیے. مصدر ہوتی ہے جو واقع ہوتی ہے فعل کے بعد. مفعول مطلق وہ مصدر ہوتی ہے جو فعل کے بعد واقع ہوتی ہے اور وہ مصدر اسی فعل کا ہم معنی ہوتی ہے. مفعول مطلق وہ مصدر ہوتی ہے جو کہ فعل کے بعد واقع ہوتی ہے اور وہ مصدر اس فعل کا ہم معنی ہوتی ہے. مفعول مطلق وہ مصدر ہوتی ہے جو کہ فعل کے بعد واقع ہوتی ہے اور وہ مصدر اس فعل کا ہم معنی ہوتی ہے. مفعول مطلق وہ مصدر ہوتی ہے جو کسی فعل کے بعد واقع ہوتی ہے اور وہ مصدر اس فعل کا ہم معنی ہوتی ہے. مثال دیکھیں, ضرب تو ضربن میں جو ضربن ہے یہ مصدر ہے, فعل کے بعد واقع ہے اور یہ مصدر اسی فعل کا ہم معنی ہے. اور اصل معنی ہے مارنا, تو دونوں میں پایا جا رہے ہیں جی. تو لہذا ضربن کیا بنا ضرب تو کا؟ قم تو قیامن میں قیامن یہ مصدر ہے, اس سے پہلے ایک فعل ہے قم تو, یہ مصدر اسی فعل کا ہم معنی ہے. لہذا قیامن قم تو کا کیا بنا؟ ایشا بس. جلس تو جلوسن میں جلوسن کیا ہے؟ ایشا بس. سمجھائیے. علم تو علمن میں علمن, نصر تو نصرن میں نصرن, حسب تو حسبان مصدر پڑھیے نا باب حسب دی, حسب تو حسبانن میں حسبانن کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے. فعل تو بعد مصدر آوے تے اس دا ہم معنی ہوئے, یہ اس دا کے بن دیئے اے مطلب جیسے ضربن در ضرب تو ضربن میں, جیسے ضربن در ضرب تو ضربن میں. جیسے ضربن در ضرب تو ضربن میں. پھر شاباش ہے. درد مانا کیا ہوندا؟
جیسے ضربن ضرب تو ضربن میں ہاں یہ جو ضربن ہے یہ مفعول مطلق بن رہا ہے اس سے جو پہلے فعل کیونکہ اس پر تعریف سچی آ رہی ہے. اس پر تعریف سچی کیا آ رہی تعریف ہے. سچی آ رہی ہے؟ کہ یہ اس سے ضربن مصدر ہے، اور اغنا مصدر ہے، ضربن مصدر ہے، اس سے پہلے فعل ہے، اس سے پہلے فعل اور ہے، یہ مصدر اس فعل کا ہم معنی ہے. اور یہ مصدر اس فعل کا ہم معنی اے ہے. مطلب تعریف این سچی آ رہی. اور قیامن کم تو قیامن میں یہ جو قیامن ہے یہ یہ کم تو قیامن میں مفعول مطلق ہے کیونکہ یہ مصدر ہے، کیونکہ یہ مصدر ہے اور اس سے پہلے ایک فعل ہے، اور یہ اس فعل کا ہم معنی معنی ہے. تمہیں آنکھ میں لالا کلندر. جیسے ضرب تو ضربن، ضربن جو ہے یہ ضرب تو کا مفعول مطلق ہے. کیوں؟ کیونکہ ضربن مصدر ہے، مصدر ہے، اس سے پہلے فعل ہے، یہ مصدر اسی فعل کا ہم معنی ہے. فعل کا ہم معنی ہے. اور کم تو قیامن، میں قیامن کم تو قیامن میں قیامن مفعول مطلق مطلق ہے. کیونکہ قیامن مصدر ہے اور اس سے پہلے اسم فعل فعل ہے، ہے، اور یہ مصدر اسی فعل یہ کا مصدر اسی فعل کا ہم معنی ہے. ہم معنی ہے. تو مفعول مطلق وہ مصدر ہوتی ہے جو فعل کے بعد واقع ہوتی ہے، اور وہ مصدر اس فعل کا ہم معنی ہوتی ہے. تو فعلوں کے بعد مصدر آئے اور وہ مصدر اس فعل کا ہم معنی ہو تو یہ مصدر ترکیب میں اس کا نام مفعول مطلق ہے، اور وہ فعل اس کو کیا کرتا ہے؟ نصب دیتا ہے. کل والی گل بھول گئی، وہ فعل کیا کرتا ہے؟ اس کو نصب دیتا ہے. جی تو ضرب تو ضربن میں ضربن منصوب کیوں ہے؟ کون نصب دے رہا ہے اس کو؟ کون نصب دے رہا ہے؟ وہ کیڑا فعل معروف ہے؟ نہ لے کے تن طلاق بھی ہوں جی. ضرب تو کہ کمال ہے یار. ضربن کو کون نصب دے رہا ہے؟ ضرب تو. قیامن کو کون نصب دے رہا ہے؟ کم تو جی. وہ تو قانون ہے کہ فعل معروف نصب دیتا ہے. اتنے دے وچ جزی پئی کہ جزی بول کے کہتا فعل معروف ہے. جی حد ہو گئی یار. مسئلہ سمجھو، ترجمہ کرو اس دا پہلے. اور مفعول مطلق وہ مصدر ہے جو کہ واقع ہو فعل کے بعد، اور وہ مصدر اس فعل کا ہم معنی ہو. با کا معنی ہم، جیسے ضربن، ضرب تو ضربن میں، اور قیامن تو قیامن میں. جی. اور مفعول مطلق وہ مصدر ہے کہ جو کہ واقع ہو بعد فعل کے، اور وہ مصدر اس فعل کا ہم معنی ہو. جیسے ضربن ضرب تو ضربن میں، اور قیامن قم تو قیامن میں. مفعول مطلق تین قسم کا ہوتا ہے. مفعول مطلق حاشیے کے بعد لکھا ہے تین قسم کا ہوتا ہے. مفعول مطلق تاکیدی، مفعول مطلق نوعی، مفعول مطلق عددی. کیا ہے؟ مفعول مطلق تین قسم ہوتا ہے. کا ہوتا ہے؟ تین قسم کا ہوتا ہے. ایک مفعول مطلق تاکیدی، دوسرا مفعول مطلق نوعی، اور تیسرا مفعول مطلق عددی. فراخ. مفعول مطلق تین قسم کا ہوتا ہے. پہلا مفعول مطلق تاکیدی، دوسرا مفعول مطلق نوعی، اور تیسرا مفعول مطلق عددی. تم ہی آگ جا. مفعول مطلق تین قسم کا ہوتا ہے. مفعول مطلق تاکیدی، مفعول مطلق نوعی، مفعول مطلق عددی. فراخ. مفعول مطلق تین قسم کا ہوتا ہے. مفعول مطلق تاکیدی، مفعول مطلق نوعی، مفعول مطلق عددی. بس اتنے اینی گل ہے جی. انہاں دی تعریفاں ساریاں کو دہتنا وچ وضاحت آوے گی.
اے دماغ چو گل گزر گئی کہ مفعول مطلق کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، جدو آن گیا کتاب دے وچ تے پھر ذرا گل سمجھ آوے گی جی۔ ایک مسئلہ، دوسرا مسئلہ اسی حاشیے پر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو مفعول مطلق ہوتا ہے نا، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے فعل کا ہم معنی ہو، خواہ مادہ بدل جائے یا باب بدل جائے کوئی حرج نہیں۔ قعود کا معنی بھی بیٹھنا ہے تو جلوس کا معنی بھی بیٹھنا ہے، لہذا قعدت جلوسن میں جلوس مفعول مطلق ہے، قعدت کیونکہ پہلے فعل کا یہ کیا ہے، ساری تعریف سچی آ رہی ہے۔ یا باب بدل جائے، ام باتا یہ کس فعل کی ماضی، ام باتا، اچھی بولنا، ام باتا، ان باتا اکراما، یار حد ہو گئی۔ تو اگر ام باتا ماضی ہو تو اس کی مصدر کیا ہوگی، لیکن اس کا آگے مفعول مطلق آتا ہے قرآن پاک میں، ام باتا ہلا، قرآن پاک جائے ام باتا اللہ نباتن ہونا ہے نا، ام باتا اللہ نباتن، یہ نباتن یہ ثلاثی مجرد کی مصدر ہے، اور پیچھے جو فعل ہے وہ کیا ہے، باب افعال ہے، چونکہ ہم مان ہے اس لیے یہ مفعول مطلق ہے۔ اس لیے تو مفعول مطلق وہ مصدر ہوتی ہے جس سے پہلے ایک فعل ہو اور وہ مصدر اس فعل کا ہم معنی ہو، خواہ مادہ بدل جائے یا باب بدل جائے یا دونوں سلامت رہیں، اس سے غرض نہیں، معنی ایک ہونا چاہیے۔ معنی تو عربی میں کتنے کتنے لفظوں کا ایک ایک معنی ہوتا ہے، تو ان کے آپس میں مفعول مطلق بن سکتے ہیں۔ بات سمجھیا؟ ایک مسئلہ یہ بھی آ گیا، چلو جی اگے۔ ومفعول بھی اس میں کے فعل مذکور درو واقعہ شبد بس بس بس، مفعول فی کون ہوتا ہے؟ مفعول فی، یہ صرف ان کی اصطلاحی تعریفیں بتا رہے ہیں، لفظی معنی نہیں وہ اگلی کتاب میں۔ مفعول فی وہ اسم ہوتا ہے کہ اس سے، ہیلو یہ گل پڑھے جے، یہ جڑے سارے 6-7 پڑھے نے انہوں نے نسب دینا فعل، تو پھر پہلے فعل ہونا کہ کوئی نہیں ہونا ہے، اور ذہن چ رکھو نا، تعریفہ سمجھ آن گیا۔ مفعول فی وہ اسم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو فعل ہے وہ فعل اس میں واقع ہے، وہ فعل اس میں واقع ہے جی۔ مفعول بھی وہ اسم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو فعل ہے، اس سے پہلے جو فعل ہوتا ہے، اس سے پہلے جو فعل ہوتا ہے وہ اس میں واقع ہوتا ہے، اس میں واقع ہوتا اس ہے میں واقع ہوتا ہے جی۔ مفعول فی وہ اسم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو فعل ہوتا ہے وہ اس میں واقع ہوتا ہے۔ ہاں پھر مفعول فی وہ اسم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو فعل ہوتا ہے وہ اس میں واقع ہوتا ہے۔ پھر تم کیا؟ مفعول بھی وہ اسم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو فعل ہوتا ہے اس میں وہ فعل اس میں واقع ہوتا ہے۔ آخ بڑا تم ہاں اے جڑے 7 باری کھوایا ہے آخ کہ اس سے پہلے جو فعل ہوتا ہے، پوری گل آخنا، انج مرنا ہے، میرے نال جڑو، کاپیاں نال نہ جڑو جی، انہوں بعد لکھو، کل کم دین گیا پڑھاؤنا ہے، لیکن ایتھے سبق نو سمجھنا ہے جی۔ کی تعریف ہے؟ مفعول فی وہ ہوتا ہے کہ وہ اسم ہوتا ہے یار، اسم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو فعل ہوتا ہے وہ اس میں مذکور ہوتا ہے، واقعہ ہوتا ہے بڑا مذکور، تو اس سے پہلے کی گل ہے کہ تو مذکور پکائی کھڑا ہے، شاباش ہے بھائی یار۔ اور مفعول فی وہ اسم ہوتا ہے کہ فعل مذکور کے مطلب فعل مذکور جڑا پہلے ذکر ہے جی، درو اس میں واقع ہوتا ہے۔ اور مفعول بھی وہ اسم ہوتا ہے کہ فعل مذکور اس میں واقع ہوتا ہے۔ فعل مذکور دا کے مطلب ہے جڑا پہلے فعل ہے جندا ہے مفعول فی بندا پہ ہے۔ مفعول فی وہ اسم ہوتا ہے کہ فعل مذکور اس میں واقع ہوتا ہے۔ ہاں جی۔ وَأُورَازَتْ گویند
گل سمجھیا کہ کوئی نہیں؟ اگلی گل ہوں وَأُورَا ظرف گویند بس مفعول فی کا دوسرا نام بتاتے ہیں کہ مفعول فی کو ظرف بھی کہتے ہیں. مفعول فی کو ظرف بھی کہتے ہیں. کیا کیا ہے مفعول فی کا دوسرا نام جو ہے وہ بتاتے ہیں اس کو ظرف بھی کہتے ہیں. کس کو؟ مفعول فی کو. آنکھ شابہ. مفعول فی کا دوسرا نام بتاتے ہیں کہ مفعول فی کو ظرف بھی کہتے ہیں. ہاں وظرف سب ترجمہ کو نہیں کرنا اس طرح. اور اس کو کس کو مفعول فی کو ظرف کہتے ہیں. اور اس کو ظرف کہتے ہیں. اور اس کو ظرف کہتے ہیں. شابہ. وظرف پر دو گنا است. ظرف زمان چون یوم درسم تو یوم الجمعتی. وظرف مکان چون اندہ در جلس تو اندہ کا. بس ظرف کی دو قسمیں ہیں. ظرف کی ظرف زمان اور ظرف مکان. ظرف کی دو قسمیں ہیں ظرف زمان اور ظرف مکان. پھر ظرف کی دو قسمیں ہیں ظرف زمان اور ظرف مکان. پھر ظرف کی دو قسمیں ہیں ظرف زمان اور ظرف مکان. ادھر دیکھ جو ہم ہیں نا سارے آسمان ہمارے اوپر ہے اور ہم زمین کے اوپر ہیں. ہم اس بڑے مکان کے اندر ہیں. پھر اس بڑے مکان کے اندر پھر یہ چھوٹے چھوٹے مکان ہیں جی. اور یہ صبح و شام کا چکر یہ وقت ہے جی. تو ہم زمانے کے بھی اندر ہیں اور مکان کے بھی. پاویں جنگل چ ٹر جائے جڑا آسمان والا مکان ہے اندر اسی بچ ہیں جی. سمجھ آئیے جی. تو ہم زمانی بھی ہیں اور ہم مکانی بھی ہیں. ہم اب آپ کے سامنے حضرت مولانا مولوی زمانی مکانی صاحب تشریف لا رہے ہیں. یہ ہر بندہ ہو سکتا ہے کہ مکانی جی. چلے جی. تو ہم کوئی بھی کام کریں گے تو اس میں جگہ بھی ہوگی اور زمانہ بھی ہوگا. اس میں تو جس جگہ تے وہ کام کریں گے نا وہ جگہ بنے گی ظرف مکان. کی بنے گی؟ تو جس وقت کام کریں گے وہ وقت بنے گا ظرف. اصل جو ظرف کہتے ہیں عربی میں برتن کو. کس کو؟ ظرف. پڑھیا نہیں اور دوئے ظروف نال پیالیاں کٹھیاں ہوندیاں نے جی. چلے جائے ظروف ہوں کہ ظروف ہوں؟ ہوں دس ظروف ان کے وزن پر جمع مکسر ہے وہ جی. ہاں جی. تو ظرف اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ پیالی کو نہیں ہے، برتن کو. ہر برتن بات سمجھیے. تو یہ مکان ہے اس شے کے لیے جو اس میں ہوتی ہے. اس میں جو ہے نا اس کو کہتے ہیں مظروف. کیا کہتے ہیں؟ اور جس میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظرف. ظرف. تو ہم زمانے میں ہیں تو ہم زمانے کی نظر سے کیا ہیں؟ مظروف. زمانہ ہمارے لیے. ہم اس مسجد کے اندر ہیں تو مسجد ہمارے لیے ظرف اور ہم مسجد کے اندر کیا ہیں؟ مظروف ہیں جی. گل سمجھیے جی. یہ ٹوپی ہمارے سر پر ہے تو ٹوپی ہمارے سر کے لیے اور ہمارا سر اس کے اندر مظروف ہے جی. تو ظرف مظروف ظرف مظروف یہ لفظ ہیں جی. اب سمجھیں مفعول فی وہ اس زمانے یا مکان کو کہتے ہیں جس میں فعل واقع ہوتا ہے. خلاصہ یہ ہے مفعول فی اس زمانے یا اس مکان کو کہتے ہیں جس میں فعل واقع ہوتا ہے. مفعول فی اس زمانے. تو وہ اجمالی تعریف ہے کہ مفعول فی وہ اسم ہوتا ہے کہ مذکورہ فعل اس میں واقع ہو. پھر اس کی دو قسمیں ہیں. اس کا نام ظرف بھی ہے. ظرف کی دو قسمیں ظرف مکان ظرف زمان.
ظرف مفعول فی اب دونوں کی تعریف جدا کر کے یہاں کی نہیں، اب کر لیں بطور فائدہ. پچھو آخنے ایک بار کوگو شاہ مفعول فی. مفعول فی وہ اسم ہوتا ہے کہ کہ اس سے پہلے جو فعل ہوتا ہے اس سے پہلے جو فعل ہوتا ہے وہ اس میں واقع ہوتا ہے. واقع ہوتا ہے. اور مفعول فی کو اور مفعول فی کو ظرف بھی کہتے ہیں. اور ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان. بس اب آپ ان دونوں کی ذرا تعریف کر لیں جدا جدا کر کے تاکہ سمجھ آ جائے. مفعول فی ظرف زمان وہ زمانہ ہوتا ہے جس میں مذکورہ فعل واقع ہوتا ہے. مفعول فی ظرف مکان وہ مکان ہوتا ہے جس میں مذکورہ فعل واقع ہوتا ہے. آکو مفعول فی ظرف زمان وہ زمانہ ہوتا ہے کہ اس میں جس میں مذکورہ فعل واقع ہوتا ہے. اور مفعول فی ظرف مکان وہ زمانہ مکان مکان ہوتا ہے کہ جس میں مذکورہ فعل واقع ہوتا ہے. تو آنکھ مفعول فی ظرف زمان وہ زمانہ ہوتا ہے جس میں مذکورہ فعل واقع ہوتا ہے. مفعول فی ظرف مکان وہ مکان ہوتا ہے جس میں مذکورہ فعل واقع ہوتا ہے. مفعول فی ظرف زمان وہ زمانہ ہوتا ہے جس میں مذکورہ فعل واقع ہوتا ہے. مفعول فی ظرف مکان وہ مکان ہوتا ہے جس میں مذکورہ فعل واقع ہوتا ہے. اے شاباش. اب دونوں کی تعریف آگئی. دیکھیں سم تو یوم الجمعہ روزہ رکھا میں نے جمعے کے دن کا. یوم کو نسب کون دے رہا ہے؟ سم تو دے رہا ہے. جمعے کا دن یہ وقت ہے کہ مکان ہے؟ تو روزہ اس میں ہے. روزہ تو مذکورہ فعل اس میں واقع ہو رہا ہے. کس میں؟ یوم میں. تو یوم ایک زمانہ ہے جس میں مذکورہ فعل اس کا کیا نام ہے؟ ظرف زمان. مفعول فی ظرف زمان کیا نام ہے؟ کیا کہ جیسے سمتو یوم الجمعہ تے میں یوم سم تو یوم الجمعہ میں یوم یہ مفعول فی ظرف زمان ہے. سمتو یوم الجمعہ میں جو یوم ہے یہ ظرف زمان ہے. مفعول فی ظرف زمان ہے. مفعول فی ظرف زمان ہے کیونکہ مذکورہ فعل اس زمانے میں واقع ہو رہا ہے. زمانے میں واقع ہے. میں روزہ دن بچ رکھا جی ہوں. سم تو یوم الجمعہ میں جو یوم ہے یہ مفعول فی ظرف زمان ہے کیونکہ اس یوم میں جو فعل ہوا ہے وہ یوم میں مذکور ہے. جی واقع ہے. سمجھ آئیے جی. وہ اصول فقہ میں مسئلہ آئے گا کہ جو عبادتیں وقت کے ساتھ مقید ہیں وہ وقت ان کے لیے کبھی ظرف بنتا ہے کبھی معیار بنتا ہے. ظرف یہ ہے کہ عبادت ہو جائے وقت بچ جائے. معیار یہ ہے کہ جتنا وقت ہے اتنی ہی لمبی عبادت بھی کرنی ہے. تو ظرف کی مثال ہے نماز کا وقت کہ نماز پڑھی جاتی ہے وقت بچ جاتا ہے. عادت ہے نا اونج تے پہلی کڑی شروع ہوئے تو بندہ اللہ اکبر تکبیر اولا کہے تے وقت ختم ہونے نال بندہ سلام پھیرے گا. لمبی نماز پڑھ سکتا ہے نا لیکن عادت ہے. لیکن روزے کے لیے جو وقت ہے سارا وہ اس کے لیے معیار ہے کہ جتنا وقت شریعت نے بتایا ہے اتنے وقت یہ فعل بھی کرنا ہے. سمجھ آئی یا اے نہیں 2:30 بجے اے مطلب وہ علیحدہ مسئلہ ہے اصول فقہ وہ تو اور چیز ہے وہ اتنے خیر. اچھا اسی طرح جلستو اندکا میں بیٹھا میں تیرے پاس میں جو اندہ ہے یہ مفعول فی ظرف مکان ہے کیونکہ مذکورہ فعل اس میں واقع ہے. مذکورہ فعل یعنی میں ان دے نال بیٹھا بھی اس تھاں تے بیٹھا بھی. اے مطلب ہے کیا کہ جیسے جلستو اندگا میں
اندہ جو ہے ظرف مکان ہے، مفعول فی ظرف مکان سونے مفعول فی ظرف مکان ہے، کیونکہ مذکورہ فعل جلوس اس جگہ میں واقع ہے، کیونکہ مذکورہ فعل اس میں واقع ہے۔ تیرے نال بیٹھا او جڑی تیرے نال جگہ ہے نا بھی اون دے وچ میرا بہنا فعل واقع ہویا ہے۔ گل سمجھی جے؟ ہن مانا کرو اور ظرف کچھ مانا کر لے کہ کوئی نہیں، اور چلو اور ظرف دو قسم پر ہے، ظرف زمان یعنی مفعول فی ظرف زمان، یعنی جیسے یوم سم تو یوم الجمعہ میں، اور ظرف اور مفعول فی ظرف مکان جیسے اندہ جلستو اندہ کا میں، اندہ کو نصب کون دے رہا ہے؟ جلستو۔ کاف ضمیر کیا بن رہا ہے اندہ کے لیے؟ کون سی ضمیر ہے یہ؟ مجرور متصل۔ گردان سنا دے اس ضمیر نو نال لا کے اندہ دے، پوری گردان سنا دے۔ واہ 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 مولوی کھڑکے والیا، واہ واہ اندکا اندکا اندکو اندکت اندکتا اندکتنا اندکتا اندکتما اندکتم اندکت اندکتما اندکتنا اندکتو اندکتنا۔ کیسی گردان ہے جو آج تک کوئی بنا نہیں سکا ہے جی۔ اندہو کو مرنا ہی، اندہو اندہو اندہما اندہم اندہے، ہاں وہ بیڑیا اندہا اندہما اندہنا، ہننا اندکا اندکما اندکم اندکے اندکما اندکما اندکنا، اندی اندی اندنا، اندنا بس بیڑیا مک گیا کہ یہ اندی میں نسب کیسی ہے؟ جلستو اندی۔ ہاں یہ کون سی قسم ہے؟ جمع مذکر سالم کا غیر مضاف یا ضمیر متکلم کی طرف کیا اعراب ہوتا ہے اس کا؟ تینوں حالتوں میں بالحرکت تقدیری ہوتا ہے۔ اچھا جی چل لگے اور مانا کرنے کر لے۔ اور ظرف دو قسم پر ہے، ظرف زمان جیسے یوم سمتو یوم الجمعہ میں، اور ظرف مکان جیسے اندہ جلستو اندہ کا میں جی۔ اور ظرف دو قسم پر ہے، ظرف زمان جیسے یوم سمتو یوم الجمعہ میں، اور ظرف مکان جیسے عندہ جلستو عندہ کا میں۔ ومفعول ما ہو اسمیست کے مذکور باشد بعد از واو بمانا ما میم زبر ما عین زبر ع ما چون والجبات وہ بڑھیا کمال۔ والجبات اب بے وقوفا جمع مؤنث سالم دی نسب کیڑی شے نال ہوندی ہے؟ بات درجال بردو جال برد الجبات ایک کھوتا جانے دے وہ جڑے جندے واسطے شادی کیتی ہوندا نا ہی وچ کوئی نہیں جی، ٹل سارا بہت ہے جی۔ والجبات الجبات فاعل آ گیا ہے، مفعول مطلق بھی آ گیا ہے، مفعول فی بھی آ گیا ہے، اب مفعول معہ۔ مفعول معہ وہ اسم ہوتا ہے جو واو بمانا معا کے بعد واقع ہوتا ہے۔ مفعول معہ وہ اسم ہوتا ہے جو واو بمانا معا کے بعد واقع ہوتا ہے۔ کل بھی دسیے تاکہ تعریف سمجھ آوے جی۔ مفعول ما وہ اسم ہوتا ہے جو کہ واو بمانا ما میں مذکور ہوتا ہے۔ پٹھا کم یار آنکھ وغیرہ پھر آنکھ دے۔ مفعول معہ وہ اسم ہوتا ہے جو کہ واو بمانا معا کے بعد واقع ہوتا ہے، جو کہ واو بمانا معا کے بعد واقع ہوتا ہے۔ پھر آنکھ
مفعول معه وہ اسم ہوتا ہے جو کہ واو بمعنی مع کے بعد واقع ہوتا ہے. ہن آکھ مفعول معه وہ اسم ہوتا ہے جو کہ واو بمعنی مع کے بعد مذکور ہوتا ہے. پھر آکھ واقعہ ہوتا ہے، مفعول مذکور ہوتا معه ہے. وہ اسم ہوتا ہے جو کہ واو بمعنی مع کے بعد واقع ہوتا ہے. تعریف کر وکے میں مفعول معه وہ اسم ہوتا ہے جو واو بمعنی مع کے بعد واقع ہوتا ہے. ہاں یہ تو تعریف اس طرح کتاب میں لکھا اصل یہ ہے کہ مفعول معہ وہ اسم ہوتا ہے جس سے پہلے ایک فعل ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک واو ہوتی ہے بمعنی مع اور اس کے بعد آنے والا اسم، یہ مفعول معہ ہوتا ہے. جی صرف واو کے بعد نہیں، پہلے فعل بھی ہوتا ہے. فعل یا شبہ فعل، وہ اگلی کتابوں میں ساری تفصیل آ جائے گی، شبہ فعل بھی ساتھ ہوتے ہیں. تو مفعول معہ وہ جڑی کتاب میں لکھا پکانا یہی ہے. کل تم دس رہے ہیں کہ پہلے فعل ہوتا ہے، فعل کے بعد واو ہوتی ہے جس کا معنی مع ہے. وہ واو جس اسم پر آئی ہوئی ہے اس اسم کو مفعول معہ کہتے ہیں. جی مفعول معہ وہ اسم ہوتا ہے جس سے پہلے فعل ہوتا ہے، فعل کے بعد واو ہوتی ہے جو بمعنی مع ہوتی ہے. اس واو کے بعد جو اسم آتا ہے وہ مفعول معہ ہوتا ہے. وہ جاء البرد والجبات، جاء البرد والجبات، آئی سردی سمیت جبوں کے. تو یہ جاء فعل ہے، اس کے بعد واو ہے جس کا معنی مع ہے، اس کے بعد الجبات اسم ہے، لہذا یہ مفعول معہ ہے. یہ معہ ہے، یہ معہ ہے. کیا ہے؟ جاء البرد والجبات میں جا فعل ہے، جا فعل ہے اور اس کے بعد البرد تو فعل ہی ہے نا، اس کے بعد واو بمعنی واو ہے واو ہے جو بمعنی مع ہے، جو بمعنی مع ہے، اور اس کے بعد الجبات اسم ہے. اور اس کے بعد الجبات اسم ہے. تو یہ جو الجبات ہے نا، اس پر ساری تعریف سچی آ رہی ہے. کس کی؟ مفعول معہ کی، کہ یہ قسم ہے جو واو بمعنی مع کے بعد واقع ہے، لہذا یہ مفعول معہ ہے. اس کو نصب کون دے رہا ہے؟ والجبات کو جا. تو اس کی نصب کیسے ہے؟ کسرہ جمع مؤنث سالم ہے، اس کی نصب کسرہ لفظی کے ساتھ ہوتی ہے. جمع مؤنث سالم کی نصب کسرہ کے ساتھ کسرہ لفظی کے ساتھ، کسرہ کے ساتھ ہوتی ہے. پچھوں پکائد ہے پتر سارا دن گلی ڈنڈے نہ کھیلو، مہربانی کرو، کوئی شرم آئی جائے، ہن کوئی عیب نہیں جیے. مانا کر. اور مفعول معہ وہ اسم ہوتا ہے جو کہ مذکور ہوتا ہے واو بمعنی مع کے بعد، جیسے والجبات، جاء البرد والجبات میں. آگے اے کے ساتھ وضاحت کی ہے بھی اس واو کا یہ معنی کرنا ہے. کیا؟ سمیت جبوں کے، آئی سردی سمیت جبوں کے. جی اور مفعول معہ وہ اسم ہوتا ہے جو کہ مذکور ہوتا ہے واو بمعنی معہ کے بعد، معہ کے بعد شکل میم زبر ما عین زبر معہ کے بعد، جیسے والجبات جاء البرد والجبات میں. مفعول لہو اسمیست، چل اسمیست کی دلالت کنند بر چیزیں، دال تے زبر ہے، تو کتے زیرہ پکا لیں نے. دلالت کنند بر چیزیں کے سبب فعل مذکور باشے، چون اکرامن در کم تو اکرامن لزیدن. بس مفعول لہو آ گیا. مفعول لہو کی تعریف. مفعول لہو وہ اسم ہوتا ہے، مفعول لہو وہ اسم ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے
اس معنی پر جس معنی کے لیے مذکورہ فعل کیا گیا ہے. ککھ نہیں پلے پہ انہیں چھڈو. کم تو اکرامن کھڑا ہوا میں عزت کرنے کے لیے. کھڑا ہوا میں کیوں کھلوتا؟ مفعول لہو وہ اسم ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے اس معنی پر جس معنی کی وجہ سے مذکورہ فعل ہوا ہے. مفعول لہو وہ اسم ہوتا ہے جو فعل مذکور کا سبب ہوتا ہے. اتنا چار تعریفاں نے مختلف، یعنی کتاب ہے کہ تسی وہ پکاؤ. مفعول لہو وہ اسم ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے اس معنی پر جو فعل مذکور کا سبب ہو. ہاں جی. مفعول لہو وہ اسم ہوتا ہے جو کہ دلالت کرتا ہے اس معنی پر جو کہ فعل مذکور کا سبب ہو. بھئی ایک کام کیوں کیتا ہے؟ اس واسطے کیتا ہے. مفعول لہو وہ اسم ہوتا ہے جو کہ دلالت کرتا ہے. لکھا نا چیزیں بر چیزیں مراد معنی. جی. جو کہ دلالت کرتا ہے اس معنی پر جو کہ جو معنی فعل مذکور کا سبب ہو. جو معنی فعل مذکور کا سبب ہوتا ہے. یعنی یہ فعل کیوں کیتا گیا ہے؟ اس وجہ تو میں کھلوتا کیوں ہاں عزت کرنے دے واسطے. تینوں میں کٹیا کیوں ہے؟ ادب سکھانے دے واسطے. اے مطلب ہے. پھر آکھو شابہ. مفعول لہو وہ اسم ہوتا ہے جو کہ دلالت کرتا ہے اس معنی پر جو معنی فعل مذکور کا سبب ہوتا ہے. جو معنی فعل مذکور کا سبب ہوتا ہے. یعنی مذکورہ فعل کیوں ہے؟ میری وجہ تو ہوئے. مفعول لہو وہ اسم ہوتا ہے جو کہ دلالت کرتا ہے اس معنی پر جو معنی فعل مذکور کا سبب ہوتا ہے. 10 منٹ جلدی کر. مفعول لہو وہ اسم ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے اس معنی پر جو فعل مذکور کا سبب ہوتا ہے. سبب ہوتا ہے. دیکھیں کم تو اکرام لزید کھڑا ہوا میں واسطے عزت کرنے زید کے. اس میں جو اکرام من ہے یہ مفعول لہو ہے. یہ مفعول کیوں؟ اس لیے کہ یہ دلالت کر رہا ہے اس معنی پر. کیڑا معنی؟ عزت کرنے والے پر جس کی وجہ سے مذکورہ فعل ہوا ہے. کون سا مذکورہ فعل؟ کون تو ایک قیام. قیام کس واسطے ہوا ہے؟ عزت واسطے. بس سمجھیے. تو لہذا یہ کیا بنا؟ پھر مفعول لہو بنا. پیچھے مثال آپ نے کل پڑھی تھی. ضرب تو زیدن اہود مرجع ضمیر نہ کوئی بھی. ضرب تو زیدن تادیبن مارا میں نے زید کو واسطے ادب سکھانے کے. یہ تادیبن مفعول لہو ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دلالت کر رہا ہے ایسی شے پر یعنی ادب سکھانا جس شے کی وجہ سے مذکورہ فعل ہوا ہے. کون؟ ضرب والا. ماریا کیوں ہے؟ تو کام فعل کرنے کی جو غرض ہوتی ہے، فعل کرنے کی جو وہ مفعول لہو ہوتا ہے. فعل کرنے کی جو یہ کام کیوں کیتا ہے؟ اس واسطے کیتا ہے. تو کی ہوندا ہے؟ وہ مفعول لہو ہوندا ہے. باقی مفعول لہو بھی مصدر ہی ہوندی ہے، مفعول مطلق بھی مصدر ہی ہوندی ہے. فرق ہے کہ او مصدر مذکورہ فعل دا ہم معنی ہوئی تو پھر مفعول مطلق ہونا ہے، تے جے ہم معنی نہ ہوئی تو انہیں مفعول لہو ہونا ہے. گل سمجھی جے؟ عموماً جڑا ہے نا مفعول لہو یہ بھی کیا ہوندا ہے؟ مصدر ہے. لیکن مذکورہ فعل کے ہم معنی نہیں ہوتی، یہ اور معنی پر دلالت کرتی ہے. گل سمجھیا؟ اے شاباش. تو مفعول لہو وہ اسم ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے ایسی شے پر جو شے فعل مذکور کا سبب بنتی ہے. فعل مذکور کیوں ہوا ہے؟ اس وجہ سے ہوا ہے. آگے سمجھ.
اور مفعول لہو وہ اسم ہوتا ہے جو کہ دلالت کرتا ہے اس چیز پر جو کہ سبب ہوتی ہے فعل مذکور کا باشد کا معنی پہلے کرنا ہے، جیسے اکرامن قم تو اکرام لزید میں جی۔ اور مفعول لہو وہ اسم ہوتا ہے جو کہ دلالت کرتا ہے اس چیز پر جو کہ سبب فعل مذکور کا، جو کہ سبب باشد معنی کیا پہلے کر، جو کہ سبب ہوتی ہے فعل مذکور کا، شاباش جیسے اکرامن قم تو اکرامن لزید میں جی۔ اور مفعول لہو وہ اسم ہوتا ہے جو کہ دلالت کرتا ہے اس چیز پر جو کہ سبب ہوتی ہے فعل مذکور کا، جیسے اکرامن قم تو اکرامن لزید میں۔ بس اس تک حاشیہ لگا ہے، باشد تے لگا ہے۔ یہ جو مفعول لہو ہے نا، فعل مذکور کا یہ سبب بنتا ہے کہ کوئی نہیں پڑھے مفعول لہو جو ہوتا ہے نا، یعنی وہ شے جو فعل کا مذکور کا سبب بنے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کی دو صورتیں ہیں، کبھی تو یہ ہے کہ وہ فعل اس لیے کیا ہے تاکہ مفعول لہو وجود میں آ جائے، مفعول لہو، تو کبھی مفعول لہو پہلے ہوتا ہے فعل بعد میں ہوتا ہے، پڑھنے وچ نہیں اونج وجود وچ، یہ نہیں سمجھ آنی۔ میں تیری مثال سمجھانا پہلے پھر گل کر دیا۔ دیکھو ضربتہ تادیباً، مارا میں نے اس کو واسطے ادب سکھانے کے، مار پہلے ہے کہ ادب پہلے وے؟ جی ادب ہوندا تے مارنے دی لوڑ ایسی کیوں ماریا ہے؟ لہذا ہوں فعل پہلے وے تے مفعول ماؤ، اے وجود دے اعتبار نال۔ اگلی مثال دیکھو، قعدت عن الحرب جبنن، بیٹھ گیا میں جنگ کرنے سے واسطے بزدلی کے، واسطے ہوں دسو بیٹھ گیا مفعول لو نہیں، جبنن بزدلی، لڑائی کو کہڑا بندہ نسدا؟ تو بزدلی پہلے کہ لڑائی پہلے؟ لڑائی پہلے، بزدلی ہوتی ہے بیٹھا کہ بزدلی تو پیدائشی شے ہے کہ جی ایک دکانہ تو ملتی ہے جی۔ تو یہاں دیکھیں جوبنن ہے مفعول لہو ہے قعدتو کا، لیکن یہ پہلے ہے وجود میں، تو فعل بیٹھنے والا بعد میں ہے۔ اب سمجھے مفعول لہو جو ہوتا ہے نا، جو فعل کا سبب ہوتا ہے، کبھی تو فعل کبھی تو جو ہے نا وہ فعل کیا جاتا ہے تاکہ مفعول لہو عدم سے وجود میں آ جائے، اور کبھی وہ پہلے ہوتا ہے اس کی وجہ سے فعل کیا جاتا ہے، دونوں صورتوں میں سبب بھی ہے، لیکن کبھی فعل ہوتا ہے اس کی تحصیل کے لیے، اور کبھی فعل ہوتا ہے کہ وہ پہلے حاصل ہے اس لیے یہ فعل ہوا ہے جی۔ گل سمجھیا؟ تو ادب سکھانا کے لیے جو مارا ہے، مار پہلے ہے ادب بعد میں آئے گا۔ بزدلی سے جو جنگ سے بیٹھا ہے، بزدلی پہلے ہے تو قعود بعد میں ہے۔ تو مفعول لہو جو ہوتا ہے نا، یہ کبھی تو فعل مذکور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور کبھی یہ پہلے ہوتا ہے اس لیے فعل ہوا ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے، یہ جو مسئلے ضروری نا اگلی کتاب میں آؤں گے وہ اشارہ کر دینا تاکہ پھر جو دوبارہ آؤں تو پھر سمجھ پورے آ سکن جی۔ اگے جی، وحال اس میں نکرہ کی دلالت بلند پر ہے آت نہیں، اے الف لکھیا لمہ اتے حمزہ ہے، ہا زبر یا ہے، حمزہ زبر ہے ات فاعل چون راکبن در جا زید راکبن، یا بر ہے ات مفعول، مفعول چون مشدودن در ضربت زیدن، مشدودن بر ہے ات ہر دو، یا بر ہے ات مرن بر ہے ات ہر دو یار، یا بر ہے ات ہر دو چون راکبین در لقیتو زیدن راکبین،
وحال اس میں اس نکرہ کے دلالت کنند بر اور بچوں مثالہ رہن دے صرف فارسی پر بر حیات فائل بر حیات فائل یا بر حیات مفعول یا بر حیات ہر دو. پھر پڑھیو فارسی وحال اس میں اس نکرہ کی دلالت کنند بر حیات فائل یا بر حیات مفعول یا بر حیات ہر دو. پھر پڑھیو فارسی. وحال اس میں اس نکرہ کی دلالت کنند بر حیات فائل یا بر حیات مفعول یا بر حیات ہر دو. ہن سنیں حال آ گیا. حال تعریف. حال اس اسم نکرہ کو کہتے ہیں. حال وہ اسم نکرہ ہوتا ہے. پیچھے کسی نال نکرے دی قید نہیں آئی کہ آئیے اندھ نالے خاص کر کے. حال وہ اسم نکرہ ہوتا ہے جو کہ فاعل کی حالت پر دلالت کرتا ہے یا مفعول کی حالت پر دلالت کرتا ہے یا فاعل مفعول دونوں کی حالت پر دلالت کرتا ہے. وہ اسم جو یہ بتائے کہ فاعل نے جب کام کیا تو اس حالت میں کیا، یا مفعول پر جب فعل واقع ہوا تو مفعول کی یہ حالت تھی، یا فاعل نے جب کام کیا اور مفعول پر جب فعل واقع ہوا دونوں کی یہ حالت تھی. جو اسم حالت بیان کرے، فعل کرنے کی حالت بیان کرے کہ ایک کام جدوں کیتا ہے ادو حالت کی سی، اس اسم کو حال کہتے ہیں. اس اسم کو فاعل سے فعل صادر ہوتا ہے، مفعول بہی کے اوپر واقع ہوتا ہے. تو فاعل نے فعل کیا اس کی بھی کوئی حالت ہو سکتی ہے، مفعول پر جب فعل واقع ہوا اس کی بھی کوئی حالت ہو سکتی ہے. تو جو اسم فاعل کی حالت بیان کرے یا اکیلے مفعول بہی کی حالت بیان کرے یا دونوں کی حالت بیان کرے اس کو حال کہتے ہیں. اس کو کوئی کھانے چ پئی، فاعل نے فعل کیا، مفعول بہی پر واقع ہوا، تو بعد میں وہ اسم جو یہ بتائے کہ فاعل کی اس وقت حالت یہ تھی یا مفعول بہی کی حالت یہ تھی یا دونوں کی حالت یہ تھی، اس اسم کو حال کہتے ہیں. اس اسم کو میں اب سنیں تعریف جو کتاب میں لکھی ہے. اس گل نو سمجھنے تو بعد حال وہ اسم نکرہ ہوتا ہے جو فاعل کی حالت پر دلالت کرتا ہے یا مفعول بہی کی حالت پر حالت پر دلالت کرتا ہے یا فاعل مفعول دونوں کی حالت پر دلالت کرتا ہے. حال وہ اسم نکرہ ہوتا ہے جو کہ فاعل کی حالت پر دلالت کرتا ہے اور مفعول کی حالت پر دلالت کرتا ہے یا ہر دونوں کی حالت، یا فاعل مفعول دونوں کی، ہر دونوں کا پتر جیے، یا فاعل مفعول ہر دونوں کی حالت، ہر دونوں کے ہویا پیڑیا، یا فاعل مفعول میں 7 بار تم تعریف اخوائی ہے جی، یا فاعل مفعول دونوں کی حالت پر دلالت. جی حال وہ اسم نکرہ ہوتا ہے جو کہ دلالت کرتا ہے فاعل کی حالت پر یا مفعول کی حالت پر یا فاعل مفعول دونوں کی حالت پر. پھر آخر اسم نکرہ، حال وہ اسم نکرہ ہوتا ہے جو کہ دلالت کرتا ہے فاعل کی حالت پر یا مفعول کی حالت پر یا فاعل مفعول دونوں کی حالت پر. آخر شابہ. حال وہ اسم ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے فاعل کی حالت پر یا مفعول کی حالت پر یا فاعل اور مفعول دونوں کی حالتوں پر. دونوں کی حالت پر. دونوں کی حالت پر. پھر آخر حال وہ اسم ہوتا ہے حال وہ پہلے تو کتاب وچ ویکھ لکھے نکرہ نہ کہہ دلائی انہاں خدا دے بندیا. حال وہ اسم نکرہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے فاعل کی حالت پر یا مفعول کی حالت پر یا فاعل مفعول دونوں کی حالت پر. فاعل مفعول دونوں کی حالت پر. اچھا مثال دیکھیں، جاء زید
زیدن را کے بن میں جو را کے بن ہے معنی سمجھے، آیا زید درا حالے کے سوار تھا. را کے بن یہ جو جا زیدن میں زید ہے جو کہ کیا ہے، اس کی حالت بیان کر رہا ہے کہ آنے کی حالت کیا تھی، سواری کی حالت تھی. آنے کی حالت کیا تھی؟ تو را کے بن نے کس کی حالت بیان کی ہے؟ را کے بن نے آخوشابہ جیسے جا زید راکبن میں جو را کے بن ہے یہ حال ہے، جو راکبن ہے یہ حال ہے، کیونکہ یہ فاعل کی حالت بیان کر رہا ہے، کیونکہ یہ فاعل کی حالت بیان کر رہا ہے کہ آیا زید درا حالے کے سوار تھا. آیا زید درا حال کے سوار تھا. تو راکبن نے کیا بیان کیا کہ زید نے جب فعل کیا آنے والا تو حالت کیا تھی؟ سواری کی حالت تھی. تم ہی آنکھ بھائی جیسے راکبن جا زیدن راکبن گولا مار یار، جیسے جا زیدن راکبن میں راکبن جاگ، جیسے جا زیدن میں راکبن، اور جیسے جا زیدن راکبن، پہلے پوری مثال بول یار. جیسے جا زیدن راکبن میں راکبن یہ حال ہے، یہ حال ہے کیونکہ اس پر حال کی تعریف سچی آ رہی ہے کیونکہ اس پر حال کی تعریف سچی آ کہ رہی ہے. یہ ایک اسم ہے، نکرہ ہے جو فاعل کی حالت بیان کر رہا ہے یہ ایک اسم ہے اور نکرہ ہے جو فاعل کی حالت بیان کر رہا ہے. کہ کوئی نہیں. ان مفعول کی مثال دیکھو، ضرب تو زیدن مشدودن، مارا میں نے زید کو درا حالے کے زید بندھا ہوا تھا. اس میں جو ضرب تو ہے یہ کیا ہے ضربہ کا، اور ضرب تو میں تو کیا ہے ضربہ کا، تو فائل پوچھ رہے ہیں در کو فائل ہے یار. تے زیدن کیا ہے ضرب تو کا، مارا میں نے زید کو، یہ کیا ہے، کیڑا مفعول، مرو نہ پورا گل کرنا جی، کیا ہے یہ تاکہ نہ جانا نبڑے جی. آگے جو مشدودن ہے یہ حال ہے، یہ کیوں کہ اسم نکرہ ہے اور مفعول بہی کون، زیدن، اس کی حالت بیان کر رہا ہے. جدو زید نو کٹ پئی ہے تے بدھا سی، جدو زید نو تے بدھا کیڑی حالت وچ مار پئی سو، بدھا سی، اس حالت وچ انہوں کٹیا گیا جی. گل سمجھیا؟ تو مشدودن یہ حال ہے کیونکہ اسم نکرہ ہے اور دلالت کر رہا ہے مفعول بہی کی حالت پر کہ جب اس کو مار پڑی ہے تو اس کی حالت کیا تھی، بندھا ہوا تھا. آنکھو جیسے ضرب تو زیدن مشدودن میں مشدودن حال ہے اور زیدن جو ہے یہ مفعول ہے. زیدن پچھو ماتوں ضرب تو میں تو فائل ہے، ضرب تو میں تو فائل ہے. ایک شاید توتے ذرا بکوائی دی پر دماغ ہی کونی ہے کہ جی زیدن مفعول ہے، بہی ہے، مرد مفعول بہی ہے، زیدن مفعول بہی ہے اور بس یہ تو پچھو فعل مفعول نکل ہے نا. ہونا مشدودن حال ہے، مشدودن حال ہے کیونکہ یہ مفعول بہی کی حالت بیان کر رہا ہے. کون مفعول بہی؟ مفعول زیدن. زیدن کی کیا معنی، مارا میں نے زید کو، آخنا مارا میں نے زید کو درا حالے کے بندھا ہوا تھا. کون؟ زید. ہاں مولوی جی جیسے ضرب تو زیدن مشدودن میں مشدودن یہ حال ہے کیونکہ یہ مفعول بہی کی حالت بیان کر رہا ہے کہ مارا میں نے زید کو درا حالے کے بندھا ہوا تھا. کون؟ زید. لکی تو زیدن را کے بین میں، لکی تو میں تو کیا ہے، زیدن کیا ہے، چونڈیاں نہ بڑے بڑا کتاب نو کمال ہے.
لقی تو زیدن را کے بین مفرد ہے کہ تثنیہ ہے؟ کہندا را کے بن کا یار اسم فعل ہے یار، خدا نے بندے ملا میں زید کو درا حالے کہ ہم دونوں سوار تھے، یہ من ہے اس کا کیا؟ ملا میں زید کو درا حالے کہ ہم دونوں سوار تھے. تو ملا میں زید کو درا حالے کہ ہم دونوں را کے بین تثنیہ، خدا دے بندے ہم دونوں. تو یہ را کے بین کی نسب کس شے کے ساتھ ہے؟ یا لفظی اصل کے مطلب ہے تو وہ کا دھیان نہ دیجیے. تثنیہ کا نام کیا ہوتا ہے جی؟ رفع الف لفظی کے ساتھ، نصب اور جر یہ دونوں یا لفظی کے ساتھ. یار کمال نکال لیجیے. من گیا بجن تھوڑے حافظے نو. تو را کے بین یہ حال ہے کیونکہ یہ فاعل اور مفعول دونوں کی حالت بیان کر رہا ہے کہ جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو ان کی حالت کیا تھی؟ دونوں سوار تھے. تو یہ تیسری مثال ہے. ہاں بھائی لکی تو زید لکی تو زیدن را کی بہن ہے، میں را کے بہن میں را کی بہن ہے حال ہے کیونکہ یہ فاعل اور مفعول دونوں کی حالت بیان کر رہا ہے کہ فاعل مفعول کی جب ملاقات ہوئی تو ان کی حالت کیا تھی؟ دونوں سوار تھے. آخنا کہ فاعل اور مفعول جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو دونوں سوار تھے. آنکھ بھائی جیسے لقی تو زیدن را کے بین میں را کے بین یہ حال ہے اور فاعل اور مفعول دونوں کی حالت کو بیان کر رہا ہے. یعنی جس طرح نہیں فاعل اور مفعول کی جب ملاقات ہوئی تو وہ دونوں کیا تھے؟ سوار تھے. حال وہ اسم نکرہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے صرف فاعل کی حالت پر یا صرف مفعول کی حالت پر یا فاعل مفعول دونوں کی حالت پر. تینوں کی مثالیں آ گئی ہیں جی. من کر اور حال وہ اسم ہوتا ہے نکرہ جو کہ دلالت کرتا ہے فاعل کی حالت پر، جیسے را کے بنو جا زید را کے بن میں، یا دلالت کرتا ہے مفعول بہی کی حالت پر، جیسے مشدودن ضرب تو زیدن مشدودن میں، یا دلالت کرتا ہے ہر دونوں کی حالت پر، جیسے را کے بہنے لکی تو زیدن را کے بہنے میں. جی اور حال وہ اسم ہوتا ہے نکرہ جو کہ دلالت کرتا ہے فاعل کی حالت پر، جیسے راکبن جا زید راکبن میں، یا دلالت کرتا ہے مفعول کی حالت پر، جیسے نال بہی بھی لا دے مفعول پنج ہونے نو مفعول بہی کی حالت پر، جیسے مشدودن ضربت زیدن مشدودن میں، یا ہر دونوں کی حالت پر، یا دلالت کرتا ہے ہر دونوں کی حالت پر، جیسے را کی بہن لقیت زیدن را کی بہن میں. حال وہ اسم ہوتا ہے نکرہ جو کہ دلالت کرتا ہے فاعل کی حالت پر، جیسے را کے بن جا زید را کے بن میں، یا دلالت کرتا ہے مفعول بہی کی حالت پر، جیسے مشدودن ضربت زیدن مشدودن میں، یا دلالت کرتا ہے ہر دونوں کی حالت پر، جیسے را کے بہنے لقیت زیدن را کے بہنے میں. اس فصل میں مصنف علیہ الرحمٰن نے مذکورہ جو اسم آئے ہیں ان کی تعریفیں کی ہیں. فاعل وہ اسم ہوتا ہے جس سے پہلے فعل ہوتا ہے، جو فعل اس اسم کی طرف مسند ہوتا ہے
اور وہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ مفعول مطلق وہ مصدر ہوتی ہے جو فعل کے بعد واقع ہوتی ہے اور وہ مصدر اس فعل کا ہم معنی ہوتی ہے۔ مفعول فی وہ اسم ہوتا ہے کہ فعل مذکور جس میں واقع ہوتا ہے۔ مفعول فی کو ظرف بھی کہتے ہیں۔ ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان، ظرف مکان۔ تو تعریف بنے گی مفعول فی ظرف زمان وہ اسم ہوتا ہے۔ مفعول فی ظرف زمان اس زمانے کو کہتے ہیں جس زمانے میں مذکورہ فعل واقع ہو۔ مفعول فی ظرف مکان اس مکان کو کہتے ہیں جس مکان میں مذکورہ فعل واقع ہو۔ مفعول معہ وہ اسم ہوتا ہے جو واو بمعنی مع کے بعد مذکور ہوتا ہے، اور مفعول لہو وہ اسم ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے اس شے پر جو شے فعل مذکور کا سبب ہوتی ہے۔ حال وہ اسم ہوتا ہے نکرہ جو صرف فاعل کی حالت پر دلالت کرتا ہے یا صرف مفعول بہی کی حالت پر دلالت کرتا ہے یا فاعل مفعول دونوں کی حالت پر دلالت کرتا ہے۔